بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. عزیز طلباء اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ اسباق میں دو گروہوں کا تذکرہ ہوا، پہلے اہل ایمان کا اور پھر اہل کفر کا۔ آج کے اس سبق میں منافقین کا تذکرہ ہوگا۔ یہ تیسرا گروہ ہے، تیسرا طبقہ ہے، اور یہ تقریباً 13 آیات اور یہ پورا رکوع یہ منافقین کے تذکرے میں چلے گا۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ جو آیات اہل ایمان کے بارے میں ہیں اس میں بھی صرف 2-3 آیات ہیں، اور جو کفار کے بارے میں ہیں وہ 2 آیات ہیں۔ جب منافقین کا تذکرہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، اور یہ صرف اسی موقع پر نہیں بلکہ دیگر کئی مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کے احوال کھول کھول کر جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں۔ سمجھے بھائی بات؟ اور ان کے احوال بیان کرنے میں اس تفصیل کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیش نظر رکھا یا کیوں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا؟ تو اس کی علت اور وجہ یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ بھی بالکل واضح ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، اور اس کی دعوت دوسروں کو بھی دے رہے ہیں، اور خود بھی اس پر ڈٹ کر جو ہے وہ کھڑے ہوئے۔ اور جو اہل کفر ہیں انہوں نے ان اہل ایمان کا انکار کیا اور وہ ان کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہوئے۔ یہ جو تیسرا طبقہ نمودار ہوا، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تیسرا طبقہ مدینہ منورہ میں سامنے آیا، مکہ مکرمہ میں منافقین کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو یہ جو تیسرا طبقہ تھا اصل میں اس نے ایسی نئی صورتحال پیدا کر دی کہ جو سابقہ دونوں طبقوں کے پیش نظر، یعنی ان کی مناسبت سے اور ان کی تقابل کر کے اگر دیکھا جائے تو بالکل ایک نئی صورتحال انہوں نے پیدا کی ہے کہ انہوں نے زبان سے اسلام کا اظہار کیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہونے کا اظہار کیا ہے، اور دل کے اندر جو ہے وہ کفر چھپا رکھا ہے۔ چنانچہ اسی کا نام جو ہے وہ منافقت ہے، اور اسی کا نام نفاق ہے۔ نفاق کی تعریف یہی ہے نا بھائی کہ اخفاء الکفر اظہار الایمان، کفر کو چھپانا اور جو ہے وہ اپنے ایمان کا اظہار کرنا۔ تو زبان سے کچھ اور دل میں کچھ، اسی کا نام کفر، اسی کا نام نفاق ہے۔ اور یہ نفاق اعتقادی ہے، یہ نفاق حقیقی ہے، اور یہی وہ نفاق ہے جس کو کفر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ایمان کی جڑ اور اس کی بنیاد تو اصل میں دل ہے۔ زبان تو محض اس کے اظہار کا ذریعہ ہے، جو دل کے اندر کیفیت ہے اس کیفیت کے اظہار جو ہے اس کے لیے زبان استعمال کی جاتی ہے۔
لیکن اگر کسی کے دل کے اندر ہی کفر ہے تو وہ زبان سے کچھ بھی کہتا رہے، اس کی محض زبان سے کچھ کہنا جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ لیکن مسلمان کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ منافق ہے، اس کے دل کے اندر یہ ہے؟ کیسے معلوم ہوگا؟ ایک شخص زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے تو بس ہم تو اس کے ظاہر کے مکلف ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو منافقت اعتقادی ہے، آج ہم اس کا حکم نہیں لگا سکتے کہ فلاں شخص جو ہے وہ کافر ہے، دل میں اس کے کفر ہے، بس وہ زبان سے خالی جو ہے وہ ایمان کا اظہار کر رہا ہے۔ ان کے اوپر جو کفر کی بات آئی وہ اس وجہ سے آئی کہ خود اللہ رب العزت نے ان کے کفر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ لوگ منافق ہیں، ان کے دل کے اندر کفر ہے اور ان کی زبان کے اوپر ایمان ہے، ان کی ہمدردیاں اہل کفر کے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ تو زبان سے ایمان کافی نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ ایمان وہ دو چیزوں کا نام ہے، کیا بھائی؟ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان، کہ دل سے جو ہے وہ ایمانیات کے جتنے بھی اجزاء ہیں، تمام عقائد، دل سے ان کی تصدیق کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور آپ علیہ السلام نے جن جن غیب کی چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے ان پر ایمان لانا، یہ کیا ہے؟ ان کی تصدیق کرنا اور زبان سے اس کا اظہار کرنا۔ اگر کوئی شخص دل میں رکھتا ہے اور زبان سے اظہار نہیں کرتا تو یہ ایمان بھی معتبر نہیں ہے، یہ ایمان بھی معتبر نہیں، اس لیے کہ اس کا اظہار بہت ضروری ہے۔ اگر ایک شخص کے دل میں ایمان ہے اور بظاہر اس کے اعمال اور افعال اور اس کی بات چیت وہ سارے اہل کفر کی طرح ہے، اہل کفر کے ساتھ ہے، لا محالہ اس کے اوپر ایک مسلم ہونے کے احکامات جاری نہیں ہو سکتے۔ نکاح کے معاملات ہیں اور جنازے کے معاملات ہیں، بہت سارے معاملات ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ اسلام کے ساتھ خاص ہے، وہ اہل کفر کے ساتھ نہیں، یعنی ان معاملات کو نہیں چلایا جا سکتا۔ سمجھے بات؟ تو ان کے کفر کا اظہار وہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ان لوگوں کے دل کے اندر جو ہے وہ کفر ہے۔ اور یہ کفر کون سا ہے؟ یہ کفر اعتقادی کفر ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جو یعنی حلقہ کفر میں ہی رکھتا ہے، دائرہ کفر کے اندر ہی رکھتا ہے، صرف زبان سے اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہہ دے یا نمازوں میں شریک ہونے لگ جائے یا آپ علیہ السلام کی صحبت اختیار کرنے لگ جائے یا طواف کرنے لگ جائے تو محض زبان کی حد تک اور افعال اور ظاہری اعمال کی حد تک اس کے حرکات سکنات جو ہے وہ اس کو دائرہ اسلام میں داخل نہیں کر سکتی اور دائرہ کفر سے نکال نہیں سکتی۔ تو یہ تیسرا طبقہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے احوال بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہ لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومن نہیں ہیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی وہ کہتے تو یہ ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کافر ہی ہیں، وہ مومن نہیں ہیں، حقیقت یہ ہے۔ اچھا، جس طرح یہ نفاق حقیقی اور اعتقادی میں نے آپ کے سامنے اس کا اظہار کیا، اسی طرح ایک دوسرا نفاق ہوتا ہے جس کو نفاق عرفی بھی کہا جاتا ہے۔ نفاق عرفی کیا ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار فرمایا کہ اخوان العلانیہ اعداء السریرہ، کہ جو ظاہری طور پر تو بھائی بنتا ہے لیکن اندرونی طور پر وہ دشمن ہے، یعنی اپنی زبان سے اپنے افعال سے وہ کسی دوسرے کو یہ ثابت کرتا ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا دوست ہوں،
لیکن دل کے اندر وہ اس کی دشمنی رکھتا ہے. تو جب آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ ہے تو مسلمان، وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت بھی بیان فرمائی، اس کی وجہ بھی بیان فرمائی. فرمایا کہ اس کی علت یہ ہے ذالک برغبت بعضهم الى بعض ورہبت بعضهم الى بعض، کہ ایک دوسرے سے کوئی امید یا کوئی لالچ اور حرص رکھنا، یا ایک دوسرے سے کوئی ڈر، کوئی خوف. تو لالچ یا خوف یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ظاہری طور پر تو بھائی بھائی بن کے دکھاتے ہیں، لیکن کیا اندرونی طور پر کیا ہوتے ہیں؟ دشمن ہوتے ہیں. کیا بات ارشاد فرمائے؟ ایک آدمی کو دوسرے سے لالچ ہے، اب وہ محض لالچ کی بنیاد پر تو اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن اندرونی طور پر وہ اس کا کیا ہے؟ دشمن ہے. یا اس کو کوئی اس سے خطرہ لاحق ہے، اب وہ قلبی طور پر یعنی ظاہری طور پر اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے اور قلبی طور پر وہ بھی اس کا دشمن ہے. تو یہ نفاق کون سا ہے؟ نفاق عرفی ہے. یہ نفاق عرفی ہے. یاد رکھیں یہ جو منافقین تھے مدینہ منورہ کے اندر جن کا نفاق اعتقادی تھا، سمجھے بات کو، ان کے اندر یہ نفاق عرفی بھی تھا، اس لیے کہ ان کے جو قوم کے لوگ تھے یا ان کے صحابہ کرام اسی شہر کے اور اسی علاقے کے لوگ تھے، تو وہ ان کے ساتھ ظاہری طور پر دوستی اور محبت کا اظہار کرتے تھے اور اندرونی طور پر ان کے کیا تھے؟ دشمن تھے. لیکن اس کے بعد یہ جو نفاق کا سلسلہ آگے بڑھا، اب وہ اعتقادی سے نکل کر جو وہ کس میں آ گیا؟ عرفی میں آ گیا. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی لالچ کی بنیاد پر دوسرے سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اور یا اس کے خوف کی وجہ سے اس کے ساتھ جو ہے وہ کس کا اظہار کرتا ہے؟ محبت کا اور دوستی کا اور بھائی چارگی کا اظہار کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے؟ وہ اس کا دشمن ہے. اور بلکہ صرف دشمن ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے. وہ اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے اور اس داؤ میں لگا ہوا ہے، انتظار میں کہ کس وقت جو ہے وہ میں اس کو نقصان پہنچا سکوں. یاد رکھیں کہ یہ جو نفاق ہے یہ نفاق فسق ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فسق ہے. یہ یعنی کفر تو نہیں ہوتا اس سے، لیکن کیا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ایک نفاق اور ہے کہ اس میں وہ اس کے ساتھ محبت کا اور بھائی ہونے کا اظہار کرتا ہے، لیکن اس کے اپنے دل کے اندر اس کے لیے کوئی دشمنی نہیں ہے، صرف اس کے نقصان اور اس کے شر سے بچنے کے لیے. ایک آدمی دوسرے آدمی سے محبت کا اظہار کرتا ہے، بھائی چارگی کا اظہار کرتا ہے، اور اس کے دل میں کیا ہے کہ بھی میں اس کے شر سے بچ جاؤں، اس کو نقصان کوئی نہیں پہنچانا چاہتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جو نفاق ہے اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ عام طور پر اس قسم کے حالات ہر آدمی کو پیش آتے ہیں. اس قسم کے لوگ محلے کے اندر بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات انسان گاڑی میں سفر کر رہا ہوتا ہے تو گاڑی کے اندر بھی اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اور آج جس ماحول میں ہم لوگ جی رہے ہیں اس میں تو عجیب و غریب حالات ہیں، افراتفری ہے اور منافرتیں بہت بڑھ چکی ہیں، فتنے بہت زیادہ پیدا ہو چکے ہیں، فرقہ واریت بہت زیادہ پیدا ہو چکی ہے. اب ایسے میں جو ہے وہ یعنی انسان دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے بھی اس کی عزت کرتا ہے، اس کو بھائی کہتا ہے، اس کو دوست کہتا ہے، لیکن اندر جو ہے وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا. اور جو ہے وہ لیکن اس کی اپنی کیفیت یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کسی قسم کی دشمنی بھی نہیں کرنا چاہتا، اس کو نقصان بھی نہیں پہنچانا چاہتا، بس اپنی سیفٹی اس کو مقصود ہے، اپنا آپ محفوظ کرنا جو اس کا مقصود ہے. تو یہ جو اس کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو منافقت ہے. جی یہ منافقت جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں.
بات سمجھ آ گئی؟ اور ایک اور نفاق ہوتا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں نفاق عملی، کہ ہم زبان سے قرآن مجید کی محبت کا اور اس پر ایمان کا اظہار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ پر ایمان کا اظہار کرتے ہیں، دین اور شریعت کی اطاعت کا زبان سے اظہار کرتے ہیں اور اس کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت ہے تو زکوٰۃ چھوڑ دی، وراثت تقسیم کرنے کا وقت ہے تو وراثت صحیح معنی میں تقسیم نہیں کی جس طرح اللہ کا حکم تھا، رزق حلال اور رزق حرام میں امتیاز ختم کر دیا، اللہ کا حکم تھا حلال کماؤ اور حلال کھاؤ، اب وہ جو ہے وہ جس طرح کا مال آ رہا ہے تو آ رہا ہے، بات سمجھ آ گئی؟ روزے کا وقت ہے تو روزے ترک کر دیے، تو یہ اس قسم کے اعمال کا یعنی ایک ہے کہ کبھی کبھار چھوٹ جانا، اور ایک ہے کہ پورے اہتمام کے ساتھ ان کو چھوڑنا کہ کرنا ہی نہیں ہے ان کو، ایک ہوتا ہے اعمال کو اہتمام کے ساتھ کرنا اور ایک ہے اعمال کو اہتمام کے ساتھ چھوڑنا، تو یہ نفاق عملی ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ نے جب انسان نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی اس نے یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد میں اس شریعت کے تابع ہوں، جو یہ مجھے کہے گی میں اس کے مطابق چلوں گا۔ آج لوگوں کے سب سے زیادہ مسائل کا حل یہی ہے، یعنی عجیب و غریب لوگ بات کرتے ہیں، کئی مسائل ہمارے سامنے آئے، ہم نے لوگوں سے کہا کہ بات یہ ہے کہ نہ ہم آپ کی بات سنتے ہیں نہ اس کی بات سنتے ہیں، آپ دونوں اپنے آپ کو شریعت کے حوالے کر دیں، کہتے ہیں یہ نہیں ہم کرتے، آپ ہماری آپس میں صلح صفائی کروا دیں، شریعت کے حوالے ہم نہیں کرتے۔ اور اچھے پڑھے لکھے لوگ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شریعت ہمارے معاملات میں نہایت انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتی ہے، شریعت اللہ کے فیصلے کا نام شریعت ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ زیادتی نہیں فرما سکتے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ تو انسانوں کے ساتھ زیادتی نہیں فرما سکتے، تو اللہ کے اوپر اپنے بات کو چھوڑ دینا، شریعت کے سپرد کر دینا، یہی انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے، اور اسی میں انسان کا اصل نفع ہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، تو یہ منافقین کا تیسرا طبقہ جو ہے وہ کہاں پر جا کر پیدا ہوا؟ مدینہ منورہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت جو ہے وہ کھول دی، بڑے مفصل ان کے حالات ہیں، وہ آہستہ آہستہ آپ کے سامنے میں ذکر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اور آگے یہ بات ارشاد فرمائی یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں کس کو؟ اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ آپ کو معلوم ہے کہ خادع یخادع مخادع یہ باب مفاعلہ ہے، اور باب مفاعلہ مشارکت کو چاہتا ہے، جیسے مقاتلہ، مجادلہ، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنا، ایک دوسرے سے گفتگو کرنا، بحث کرنا، مکالمہ، ایک دوسرے کی بات یعنی ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، یہ مکالمہ ہے۔ تو اس میں دو فریق ہونا ضروری ہے کہ دونوں فریق مل کر اس کام کو انجام دیں، بات سمجھ آ گئی نا بھائی؟ تو اب یہاں اگر اس کو ہم اسی طرح مان لیں کہ اس کے اندر مشارکت ہوتی ہے، یہاں بھی ہم اس مشارکت کو جو باب مفاعلہ کا خاصہ ہے اگر ہم اس کو تسلیم کر لیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اور اللہ ان کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ یہاں ہم اس کی ایک جہت متعین کریں گے کہ یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ باقی دوسری بات آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ منافقین اہل کتاب تھے، ان کے تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ وہ کس کو دھوکہ دے رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو، یعنی ایمان والوں کو۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بات تعبیر فرمائی وہ یہ کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور کن کو؟ ایمان والوں کو۔ جب ان کی
ذہن میں یہ بات نہیں تھی تو یہ کیسے ہو گیا کہ انہوں نے اللہ کو دھوکہ دے دیا؟ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان والوں کا بہت گہرا رشتہ اور بہت گہرا تعلق ہے. ایمان والوں کو دھوکہ دینا دراصل اللہ تعالیٰ ہی کو دھوکہ دینا ہے. اس لیے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دو جماعتیں ہیں، حزب اللہ اور حزب الشیطان. تو حزب اللہ کے سرپرست اور اس کے اولین سرپرست وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حزب اللہ کی جو اصل جماعت ہے وہ صحابہ اکرام ہیں. اللہ کی جماعت کون سی ہے؟ وہ صحابہ اکرام ہیں. تو حزب اللہ کو دھوکہ دینا، اللہ کی جماعت کو دھوکہ دینا، یہ کس کو دھوکہ دینا ہے؟ اللہ ہی کو دھوکہ دینا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ وہ دھوکہ کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کو، ایمان والوں کو. تو گویا کہ انہوں نے دھوکہ دیا کس کو تھا؟ صرف ایمان والوں کو. اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف بھی فرمائی، مضبوط تعلق اور رشتے کی وجہ سے. سمجھے بھائی؟ اور وہ دھوکہ کیا تھا؟ یہی تھا کہ بھی وہ کہتے تھے ہم تمہارے ہیں، حالانکہ وہ تھے کس کے؟ قریش مکہ کے ساتھ، کافروں کے ساتھ تھے. کہتے کہ ہم تمہارے ہیں. فرمایا کہ یہی ان کا دھوکہ ہے. اور اگلی بات ارشاد فرمائی وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، کہ وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر کس کو؟ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں. کیا مطلب؟ پہلی بات تو ایک اور آپ ذہن میں رکھیں کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں کس کو؟ اللہ کو. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی تو بس اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے. حالانکہ دشمنی کس کے ساتھ کی ہے؟ ولی کے ساتھ. اعلان جنگ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. تو یہ جب ایک عام اللہ والے کے بارے میں اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ان کے جو مخالفت کرے، جو ان کو دھوکہ دے، تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے بھی اعلان جنگ بطریق اولا ہے. تو اس لیے ان کو دھوکہ دینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ دھوکہ دینے سے تعبیر فرمایا ہے، اور ولی کے ساتھ دشمنی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ دشمنی سے تعبیر فرمایا کہ جو میرے لوگوں سے دھوکہ دیتا ہے، ان کے ساتھ دشمنی پالتا ہے، ان کی مخالفت کرتا ہے، ان کو اذیت دیتا ہے، ان کو جملے کستا ہے، تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے اور میں اس کا دشمن ہوں. میں اس کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی کا اظہار کرتا ہوں اور جنگ کا اعلان کرتا ہوں اس کے خلاف. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور ولی کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایسا شخص کہ جس کا ظاہر شریعت کے مطابق ہو اور وہ متبع سنت ہو، اس کا خاص قسم کا لباس ہو، کوئی خاص قسم کی اس کی پگڑی ہو، خاص قسم کے اس کے جوتے ہو، خاص قسم کی اس کی گاڑی ہو، اس کی کوئی ایک الگ پہچان اور شناخت ہو. یہ کوئی ولی ہونے کی شناخت نہیں ہے. یاد رکھیں، ایک عام آدمی جس نے لنگی باندھی ہوئی ہے، تہمت باندھا ہوا ہے اور سادہ سے کپڑے ہیں اور چہرے مورے سے کوئی لگتا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی بڑا آدمی ہوگا، لیکن شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور سنت مطہرہ کی پابندی کرتا ہے، ہم ظاہر کے مکلف ہیں، وہ اللہ کا ولی ہے. تو ایسے ہر شخص کی، وہ سارے شخص ایسے جتنے بھی لوگ آپ کو نظر آئیں گے وہ سب اللہ کے ولی ہیں. تو ان لوگوں کی مخالفت محض دین کی وجہ سے ان کی مخالفت کرنا، ان کو اذیتیں پہنچانا، ان پر جملے کسنا، بات سمجھ آ گئی؟ تو یاد رکھو فقط آذنتہ بالحرب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے خلاف اعلان جنگ ہے. اور آج یہ مرض عام ہو چکا کہ حفاظ، علماء، طلباء، نمازی، شرفاء آج وہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کے جملوں سے محفوظ نہیں، لوگوں کی باتوں سے محفوظ نہیں، لوگوں کی اذیتوں سے محفوظ نہیں،
اور چاہتے کیا ہیں کہ اس معاشرے پر اللہ کی رحمت نازل ہو جائے. یاد رکھو کہ جس معاشرے کے اندر حفاظ کو گالیاں دی جائیں، علماء کو برا بلا کہا جائے، خانقاہوں کو، مدارس اور مساجد کو اپنی جو ہے وہ غلیظ جملوں کا نشانہ بنایا جائے اور ان کو اذیتیں دی جائیں، اور دین کا کام کرنے والوں کو، اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو ان کو طرح طرح کے الفاظ سے یاد کیا جائے، ان کو ستایا جائے، تو یاد رکھو اس معاشرے پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے. 2 ہی جگہ ہیں کہ جہاں پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے. ایک سود کے خلاف اور دوسرا اس موقع پر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا. سمجھے بات کو؟ جی. اور اگلی بات وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، فرمایا کہ یہ منافقین اس اپنے نفاق کے ذریعے سے اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ اپنا ہی وَمَا يَشْعُرُونَ، اور اس طرح اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہے ہیں کہ اس نقصان کا ان کو خود بھی اندازہ نہیں ہے. وَمَا يَشْعُرُونَ، اس کو سمجھتے بھی نہیں کہ کس طرح ہم نے، تو اس نفاق کے ذریعے سے وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. حالانکہ کیا انہوں نے کس بات کی خاطر تھا؟ یہ جو نفاق ہے یہ ایک اخلاقی مرض ہے. یہ کیا ہے؟ ایک اخلاقی مرض ہے، یاد رکھیں. اور یہ جو مرض پیدا ہوتا ہے یہ 2 وجہ سے پیدا ہوتا ہے. نمبر 1 بزدلی کی وجہ سے، اور نمبر 2 حرص کی وجہ سے. ایک اخلاقی مرض ہے. سمجھے کہ اگر ایک آدمی، دیکھو حق اور باطل 2 طبقے آپس میں کشمکش ہیں، اب ان دونوں کے بیچ میں ایک تیسرا طبقہ پیدا ہوتا ہے اور وہ کہتا کیا ہے کہ میں اہل حق کے ساتھ ہوں، اور قلب اس کا کہاں ہے؟ اس کے تعلقات، اس کے معاملات، اس کی ہمدردیاں وہ کس کے ساتھ ہے؟ اہل کفر کے ساتھ ہے. اب یہ جو اس نے کام کیا یہ اس لیے کیا ہے کہ اس کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے، اتنی بہادری نہیں ہے اس کے اندر. یہ بزدل انسان ہے کہ یہ حق کا یہ یعنی کھلم کھلا کفار کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا، اور اسی طریقے سے کھلم کھلا یہ مومنین کی اور مسلمانوں کی بھی مخالفت نہیں کرنا چاہتا. یہ چاہتا ہے کہ میں دونوں کے ساتھ میری صلح ہو، یہ بھی مجھے اچھا انسان سمجھے اور وہ بھی مجھے اچھا انسان سمجھے. یہ چاہتا ہے ان کے ہاں بھی میرا اٹھنا بیٹھنا ہو اور ان کے ہاں بھی میرا اٹھنا بیٹھنا ہو. اس کو کہتے ہیں صلح جو طبیعت. یہ جو صلح جو طبیعت ہے، آج لوگ کہتے ہیں جی بس جی ہم تو سبھی کو صحیح سمجھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں بڑا اچھا آدمی ہے، سب کو صحیح سمجھتا ہے. حالانکہ جو انسان اخلاق کا حامل ہوتا ہے، شجاعت اور ہمت اور بہادری اس کے اندر ہوتی ہے، وہ کبھی بھی حق کو نہیں دباتا. وہ ہمیشہ حق بات کا اظہار کرتا ہے اور جو غلط بات ہے اس کی مخالفت کرتا ہے. تو حضرات صحابہ اکرام وہ تھے ہمارے لیے آئیڈیل، وہ تھے مثالی لوگ کہ وہ معاشرے کے لوگوں سے، ان کی باتوں سے، ان کی تکلیفوں سے اور ان کی طرف سے جنگ و جدال اور اذیتوں سے گھبرائے نہیں، بلکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی اور کہا کہ آپ حق پر ہیں، آپ پر اترنے والی وحی وہ حق پر ہے، آپ جو احکامات دے رہے ہیں وہ حق پر ہے، اور آپ کے مقابلے میں یہ سارے کفار یہ غلطی پر ہیں، یہ باطل ہے اور یہ غلط ہے، اسے مٹ جانا چاہیے اور حق کو غالب ہونا چاہیے. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ ایک اخلاقی مرض ہے، بزدلی کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا اظہار نہیں کرتے. یا پھر لالچ ہوتی. اور یہاں جو منافقین تھے ان کے اندر اصل مرض یہ تھا کہ لالچ بہت بھری ہوئی تھی کہ بھائی چلو وہاں سے بھی کچھ کھاتے پیتے رہے اور یہاں سے بھی جب کچھ کھانے پینے کی نوبت آئی تو ہم بھی محروم نہ ہوں. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہاں بھی ہمارے معاملات جو ہے وہ چلتے رہے اور وہاں بھی ہمارے معاملات چلتے رہے. تو یہ ہے منافقت. اور اس منافقت کا نقصان آخرت میں تو ہے ہی، اس کا نقصان دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے. بعض اوقات سب سے زیادہ ذلیل یہی آدمی ہوتا ہے. 2 آدمی آپس میں ان کی مخالفت ہے، یہ تیسرا آدمی کیا کرتا ہے درمیان میں، یہ ان کے ساتھ بھی چل رہا ہے اور ان کے ساتھ بھی چل رہا ہے. ہوتا کیا ہے کہ اچانک ان دونوں کی صلح ہو جاتی ہے
اور وہ کہتا ہے کہ یار اس نے یہ کہا تھا، کہتا ہے اس نے یہ کہا تھا، وہ درمیان کا آدمی سب زیادہ ذلیل ہوتا ہے. تو یہ منافقت سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں. بات سمجھ آ گئی نا؟ ہاں جی. تو یہ منافقت نہیں ہونی چاہیے. اور جتنے امراض پیدا ہوتے ہیں یہ اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جب حرص بڑھ جاتا ہے. تو دیکھو منافقت جیسا عمل یہ کس وجہ سے پیدا ہوا؟ حرص کی وجہ سے. بات سمجھ آ گئی؟ اور بزدلی کی وجہ سے. اور ایک مومن وہ کبھی بزدل نہیں ہو سکتا اور کبھی حریص نہیں ہو سکتا. مومن نہ بزدل ہوتا ہے نہ وہ حریص ہوتا ہے، وہ دل کا بھی شجاع ہوتا ہے اور جسمانی طور پر بھی قوت کا حامل ہوتا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ اور وہ دنیا کی چیزوں کی لالچ نہیں کرتا. بات سمجھ آ گئی؟ اس کے نزدیک سب زیادہ جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے اور اہل ایمان کا ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ زندگی گزارنا، ان کے ساتھ مرنا، ان کے ساتھ قیامت کے دن کھڑے ہونا اور ان کے ساتھ محشور ہونا، ان کے ساتھ جنت میں رہنا، یہ ایمان والوں کا خاصہ ہے. بات سمجھ آ رہی بھائی؟ جی. تو فرمایا کہ وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ اس منافقت سے وہ کسی اور کا نقصان کرتے ہیں، اپنا ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی؟ اور اگلی بات ارشاد فرمائی فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے؟ مرض ہے. یاد رکھیں کہ مرض کا لفظ یہ صحت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ کہ یہ صحت ہے یا مرض ہے، یہ آدمی صحت مند ہے یا مریض ہے. تو مرض کا لفظ صحت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. تو یہاں یہ جو لفظ بولا گیا، فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، روگ ہے. سمجھ آ گئی؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں بھی مرض صحت کے مقابلے میں بولا جائے گا. یعنی ان کے دلوں کے اندر صحت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مرض کا اس بات کیا اور صحت کی نفی ہو گئی. یہ تو نہیں نا کہ یک وقت دونوں چیزیں پائی جائیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. جیسے حق اور باطل میں ایک ہی صحیح ہوگا نا بھائی. اب یہ منافق آدمی کہے جی میرے نزدیک تو دونوں ہی ٹھیک ہے، میں تو ان کو بھی ٹھیک سمجھتا ہوں ان کو بھی ٹھیک سمجھتا ہوں. ایسا ہو سکتا ہے کہ جب حق اور باطل کی آویزش چل رہی ہے، کشمکش چل رہی ہے، تو اس میں ایک ہی گروہ ٹھیک ہوگا نا بھائی. دونوں تو ٹھیک نہیں ہو سکتے. ایسے ہی یہاں پر بھی دل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دل کے اندر مرض ہے. تو اس بات ہو گیا کس کا؟ مرض کا. اور نفی ہو گئی کس کی؟ صحت کی، کہ ان کے دل کے اندر صحت نہیں. اچھا مرض کیا ہے؟ مرض ہی نفاق ہے. تو اب صحت کیا ہے؟ صحت ایمان ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ صحت کیا ہے؟ ایمان ہے. مرض کیا ہے؟ بزدلی. تو صحت کیا ہے؟ شجاعت ہے. مرض کیا ہے؟ حریص ہونا. صحت کیا ہے؟ حریص نہ ہونا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ان کے دل کے اندر کیا ہے؟ مرض ہے. تو فرمایا کہ فزادہم اللہ مرضا، کہ اللہ رب العزت ان کے مرض کو، یعنی اللہ ان کو بڑھائے گا ازروئے مرض کے. اللہ نے ان کو بڑھا دیا کس کے؟ ازروئے مرض کے. کیسے بھائی؟ کیسے بڑھایا؟ جی بھائی کہ اللہ رب العزت نے ان منافقین کی چاہت یہ تھی کہ ہم اہل ایمان کے ساتھ ظاہری طور پر رہیں اور ہمدردیاں اہل کفر کے ساتھ رکھیں. لا محالہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیا چاہتے تھے؟ اسلام غالب ہو یا کفر غالب ہو؟ کیا غالب ہو بھائی؟ اچھا اب غالب اسلام ہوا یا کفر؟ ان کی چاہت کے خلاف اللہ رب العزت نے اسلام کو ترقی بخشی، اسلام کو غلبہ بخش دیا. تو ان کا مرض بڑھ گیا یا کم ہو گیا؟ یہ ہے فزادہم اللہ مرضا. اللہ نے ان کو بڑھا دیا کس کے؟ ازروئے مرض کے. یعنی اسلام کو تقویت دی، یعنی کہ اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا، یعنی اللہ نے اسلام کو عروج بخشا. یہ ہے ان کا مرض بڑھنا. اب ان کا مرض اور بڑھ گیا. سمجھ آ گئی؟
اور یہ بات یاد رکھو کہ امراض، یہ جو قلبی امراض ہیں انسان کے، روحانی امراض انہوں کہتے ہیں، روحانی امراض یہ انسان کے جسمانی صحت پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں کہ ایک آدمی قلبی طور پر خوش ہے، اس کی صحت کیسی ہوگی؟ اور جو قلبی طور پر پریشان ہے اس کی صحت میں کیسی ہوگی؟ دونوں میں فرق ہوگا یا نہیں؟ ایک آدمی مغموم ہے، پتہ نہیں کسی غم کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور ایک آدمی ماشاءاللہ خوش باش ہے، دونوں کی صحت میں فرق آئے گا یا نہیں آئے گا بھائی؟ جو خوش باش ہے وہ ماشاءاللہ نکھرا نکھرا، اور جو بیچارہ اندر ہی اندر کڑ رہا ہے کسی فکر کے اندر، مغموم ہے بیچارہ، پریشان حال ہے، تو وہ دن بدن سوکھتا جائے گا، چہرے کا رنگ متغیر ہوتا جائے گا، آنکھیں اندر دھستی چلی جائیں گی اور دن بدن کمزور ہوتا جائے گا۔ تو امراض قلب جو ہے، روحانی امراض، یہ انسان کی جسمانی صحت پر بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اب اس سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ بھائی ایمان انسان کو جسمانی طور پر بھی تندرست رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ ایمان انسان کو جسمانی طور پر بھی کیا رکھتا ہے؟ تندرست رکھتا ہے، اور نفاق اور کفر یہ انسان کو جسمانی طور پر بھی بیمار رکھتا ہے۔ سمجھ آ گئی بھائی بات؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی یہ کہے کہ میں دل میں ایمان ہو یا اسلام ہو، اس کا مجھ پر کیا فرق ہو، مجھ پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، فرق پڑے گا۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ ان کے دل کے اندر مسلمانوں کے بارے میں کیا ہے؟ وہی خیالات ہیں جو اہل کفر کے ہیں، یعنی مسلمانوں کی ترقی وہ ان کی آنکھ کا کیا ہے؟ کانٹا ہے، وہ چبھتا ہے ان کو۔ جب کوئی شخص اسلام لاتا تھا تو یہ اندر اندر جلتے تھے، اور جب مسلمانوں کو کوئی فتح ہوتی تھی تو ان کے گھروں کے اندر روشنیاں بجھ جاتی تھی، اور ان کا کھانا پینا ان کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ مسلمانوں سے حسد، اور حسد کا علاج کیا ہے؟ کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ بس آہستہ آہستہ وہ کڑتا چلا جاتا ہے، اور اپنی حسد کی آگ کے اندر ہی جل کر بھسم ہو جاتا ہے۔ گردن جاتی ہے، موت واقع ہوتی ہے، تو یہ اس بیماری سے، حسد والی بیماری سے اس کی جان چھوٹتی ہے، نہیں تو اس کی جان بھی نہیں چھوٹتی۔ سمجھے بات کو؟ جی بھائی، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مرض کے اندر، یعنی جو ان کے قلب کے اندر مرض تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اور بڑھا دیا۔ اور یہ جو قلب ہے نا بھائی، یہی ایمان کا ٹھکانہ ہے، یہیں پر ایمان کی بنیاد ہوتی ہے، اور اسی قلب کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، نفاق اور کفر کی بنیاد ہوتی ہے، اور پھر اسی طرح اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ دل کے اندر جو ہے وہ ایمان ہے تو کوئی بھی ایمان کی بات کرے گا، یا آپ خود کوئی ایمان کی بات سنتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں، کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، تو آپ کا دل مسرت سے بھر جائے گا، مسرور ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے مقابلے میں اگر جو ہے وہ دل کے اندر کفر ہے تو کفر کی بات ہوگی، تب دل مسرور ہوگا، پھر دل خوش ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دل کے اندر مرض کیا ہے؟ یہی کفر، یہی نفاق، مسلمانوں سے حسد اور بغض۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ان کے دل کے اندر بھرا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فزادہم اللہ مرضا، ہم نے ان کو ازر یا مرض کے بڑھا دیا، یعنی اسلام کہ حلقہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، صحابہ کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی، اسلام کی شان و شوکت، اسلام کا غلبہ، اسلام کو تقویت، اسلام کو عروج، وہ دن بدن ملتا چلا جا رہا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض میں اور اضافہ فرما دیا۔ اور آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ کیوں بھائی یہ دردناک عذاب کیوں ہے؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب ان کے اس کفر کے جو وہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ جو وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ یہ بات ان کی جھوٹ ہے، یہ بات ان کی جھوٹ ہے۔ یاد رکھو، جو ترجمہ میں کر رہا ہوں وہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب کیوں ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ جہاں علیم کا لفظ آئے گا وہاں اخروی عذاب مراد ہوگا، یاد ہے نا؟ تو یہاں یہ فرمایا کہ ان کے لیے آخرت کا، جہنم کا عذاب ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ دردناک عذاب ہے، اور اس کا سبب کیا ہے؟
بسبب اس کے جو وہ جھوٹ کہتے ہیں. یعنی صرف جھوٹ کی وجہ سے یہ عذاب نہیں آ رہا، اس لیے کہ جھوٹ تو مسلمان بھی بول سکتا ہے، اگرچہ نہیں بولنا چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن مسلمان بولتا ہے، تو صرف جھوٹ بولنے کی وجہ سے جہنم کا عذاب نہیں آئے گا. یہ اس جھوٹی بات کہنے کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے. اور وہ جھوٹی بات کیا ہے؟ جو وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ وہ کیا ہے؟ کافر ہے. حالانکہ وہ کیا ہے؟ کافر ہے. اس لیے کہ جو جھوٹ ہے نا، جھوٹ اس کی بہت ساری اقسام ہیں. ایک جھوٹ تو یہی جو بھی آپ کے سامنے آیا کہ بھئی اسلام کا اظہار کرنا اور جو ہے وہ یعنی کفر کو چھپانا. ایک یہ اسلام ہے، ایک کیا ہے؟ ایک یہ کفر ہے. سمجھے بات کو؟ تو فرمایا کہ اس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب جو ہے وہ آئے گا. نہیں تو اس کے مقابلے میں وہ جھوٹ کہ جو خلاف حقیقت بات بولنے پر کہا جاتا ہے کہ ایک بات ہے کچھ لیکن وہ کہہ کچھ رہا ہے، تو اس کی پھر آگے بہت ساری صورتیں ہیں. محض جھوٹ بولنے پر جو ہے وہ عذاب نہیں آتا. ایک تو بات سیدھی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس سے کوئی پوچھے کہ ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے، اب اس نے پڑھی نہیں ہے، کہتا جی ہاں نہیں پڑھی ہے. تو یہ تو خلاف حقیقت بات ایسی ہے جو بالکل صراحتاً جھوٹی ہے، اور اس جھوٹ بولنے میں شریعت کی طرف سے کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. تو اس پر واقعتاً وہی ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو سزا ہوگی کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا. لیکن بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ جہاں جھوٹ بولنا ضروری ہے، اور بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں سچ بولنا بھی صحیح نہیں ہے. بات سچی ہے لیکن سچ بولنا بھی ٹھیک نہیں. بات ہے بالکل ٹھیک، سچی بات ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب میں آپ کو اس کی چند مثالیں دیتا ہوں، پھر بات کو ختم کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ زید عمر کو قتل کرنا چاہتا ہے. آپ ایک جگہ پر کھڑے ہوئے اور عمر آپ کے سامنے کسی جگہ چھپ گیا. اب زید آیا آپ کے پاس اور کہا جی آپ جانتے ہیں کہ عمر کہاں ہے؟ اب بتاؤ ایسے موقع پر سچ بولنا چاہیے؟ نہیں، ایسے موقع پر آپ سچ کو چھپائیں گے، چھپانا ضروری ہے، اور کہیں گے بھی مجھے کیا معلوم کہاں ہے، میں نے نہیں دیکھا اس کو، کہاں ہوگا مجھے کیا معلوم. اب حالانکہ بات کیا ہے؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے، لیکن آپ نے یہاں سچ کو چھپانا ہے اور جھوٹ بولنا ہے. ایسے ہی مثال کے طور پر لڑکا اور لڑکی میں رشتہ ہو رہا ہے. اب لڑکے والوں کو مثلا لڑکے والوں کو کسی نے کہا ہے کہ جی لڑکی بہت اچھی ہے، بہت تعلیم یافتہ ہے اور بڑے اخلاق والی ہے، بڑی خوبصورت ہے، یہ ہے اور فلاں ہے، خوب اس کے اوصاف بڑھا چڑھا کر بیان کیے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ شادی سے پہلے ہوتا ہے، بعد میں تو انسان کو خود ہی سمجھ آ جاتی ہے. دونوں طرف سے ایسا ہوتا ہے، صرف ان کی بات نہیں کر رہا. اچھا، یا اس کے الٹ ہوا کہ لڑکی والوں کو بتایا گیا جی لڑکا ماشاءاللہ عالم ہے، حافظ ہے، بڑے تعلیم یافتہ ہے، بڑا اچھا اس کا روزگار ہے، ذاتی مکان ہے اس کا. ایسا بھی بہت کم ہوتا ہے. لڑکے بھی دھوکہ دینے میں ہم لوگ بہت شیر ہو چکے ہیں. عام طور پر یہ رشتوں کے اندر اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے. اسی کی وجہ سے آج جو ہے جہاں اور اسباب ہے طلاق کی شرح بڑھنے میں، ایک سبب یہ بھی کہ جو ایک دوسرے کو بتایا جاتا ہے وہ خلاف حقیقت ہوتا ہے. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اب بات چل رہی ہے ان دو میں، دو لڑکا اور لڑکی کی آپس میں، دو خاندان بات چیت چلا رہے ہیں. اب وہ بتا رہے ہیں کہ جی لڑکی ایسی ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ لڑکا ایسا ہے، خوب باتیں بتائی جا رہی. اب آپ کو معلوم ہے ساری بات کا کہ قطعاً نہ وہ لڑکی ایسی ہے نہ وہ لڑکا ایسا ہے. اب ایسے موقع پر آپ کے ذمے یہ ہے کہ آپ سچ کا اظہار کر دیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے تو کہ بھائی یہاں کیا صورتحال ہے یار، آپ مجھے صحیح بتاؤ، مجھے تو یہ کہا جا رہا ہے آپ میرے دوست ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، مجھے صحیح بات آپ بتا دیں. تو ایسے موقع پر سچ بات بتا دینی چاہیے کہ بھئی جو آپ کو بتایا جا رہا ہے ایسا قطعاً نہیں ہے. اس لیے آپ اچھی طرح دیکھ سوچ لیں بھائی. سمجھ آ گئی؟ اسی طرح ایک شخص دوسرے کو کوئی چیز فروخت کر رہا ہے،
موبائل فروخت کر رہا ہے، اب اس کے اندر کوئی عیب ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل بے عیب ہے، میں آپ کو 10,000 کا دیتا ہوں، جبکہ اگر عیب بتا دیا جائے تو اس کی قیمت 5,000 بھی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بھائی یہ اس کو جو ہے چونا لگا رہا ہے، سمجھ آ گئی نا؟ ہاں آج کل چونا بہت عام ہو چکا ہے، تو یہ اس کو چونا لگا رہا ہے، تو ایسے موقع پر پھر اس کو بتا دینا چاہیے بھائی چونے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، ہاں ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، ذرا محفوظ رکھو اپنے آپ کو، مت خریدو اس کو۔ ہاں تو یہ بات ذرا سمجھ لیجیے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات بڑی اہم مثال ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی غیبت مت کرو، اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، اور فرمایا کہ غیبت کرنا جو ہے یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ غیبت ہے کیا چیز؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ذکرک اخاک ما یکرہ، کہ اپنے بھائی کا اس طور پر ذکر کرنا اس کی پیٹھ پیچھے کہ جس کو وہ اپنے لیے اگر اس کے سامنے کیا جائے تو وہ اس کو ناپسند کرے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ اگرچہ وہ بات اس بھائی کے اندر موجود بھی ہو، یعنی بات ہے تو سچی، اس سچ بولنے پر بھی اتنا سخت عذاب ہے۔ بات کیا ہے جو غیبت؟ صحابہ اکرام نے پوچھا رسول اللہ اگر وہ بات اس کے اندر ہو بھی صحیح، ہم بات تو بالکل سچ کر رہے ہیں، دو آدمی بیٹھ کر ایک تیسرے آدمی کی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بات بالکل سچ ہے، تو کیا اس سچ بولنے پر بھی اتنا سخت عذاب ہے ہمارے لیے؟ یا جو بھی بولے گا اس کو اتنا سخت عذاب ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ بھئی غیبت کہتے ہی اس کو ہے کہ وہ عیب تمہارے بھائی کے اندر موجود ہو، پھر تم اس کی غیبوبت میں اور اس کی عدم موجودگی میں تم اس کا اظہار کرو، غیبت کہتے ہی اس کو ہے۔ اور اگر وہ عیب اس کے اندر پائے نہ جائے پھر اس کا اظہار کرنا، یہ تو بہتان ہے، اس کے اوپر الزام ہے، یہ تو اس سے بھی خطرناک بات ہوگی بھائی، سمجھے بات کو؟ ہاں جی۔ تو اب دیکھو بات کیا ہے، سچ ہے، لیکن یہاں سچ بولنا ٹھیک ہے؟ ٹھیک نہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چغل خور جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حالانکہ چغلی جو آدمی کرتا ہے، ادھر کی بات ادھر جو جا کر بتاتا ہے، اب وہ بات تو بالکل صحیح بتا رہا ہوتا ہے، حلف اٹھا سکتا ہے کہ میں حلف اٹھاتا ہوں اس نے تیرے بارے میں یہ بات کہی ہے، لیکن اس کے اس سچ سے کیا ہوگا؟ ان دونوں کے درمیان، دونوں خاندانوں کے درمیان، دونوں گروپوں کے درمیان، دونوں جماعتوں کے درمیان، دونوں ملکوں کے درمیان کیا ہوگا بھائی؟ فتنہ فساد پھیلے گا، لڑائی جھگڑا پھیلے گا، خون ہوگا، ایک دوسرے کی نفرتیں بڑھیں گی، گالم گلوچ ہوگی۔ ایسا شخص جو اپنے سچ کو ذریعہ بنائے زمین میں کسی بھی طرح کے فساد کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس بالکاذب من اصلح بین الناس، کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ کہ جو لوگوں کے درمیان کیا کرواتا ہے؟ صلح کرواتا ہے، سمجھ آ گئی؟ وہ کیسے بھائی؟ کہ زید اور عامر کے آپس میں کیا ہے؟ لڑائی ہے، اب وہ دونوں زید اور عامر وہ آپس میں شدید مخالف ہیں۔ زید اس کے پاس آیا، خالد کے پاس، اور اس نے آ کر اس کو کہا کہ عمر ایسا ہے اور ویسا ہے، یہ ہے، اور وہ خوب اس کی برائی کی۔ اتنے میں وہ خالد بھی وہاں آ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ وہ کیا کہہ رہا تھا میرے بارے میں؟ اس نے کہا کہ یار وہ تو تمہیں بہت یاد کرتا ہے۔ کہتا یار ایک وقت تھا جب ہم آپس میں دوست ہوتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کھاتے پیتے تھے، ایک دوسرے کے کام آتے تھے، میرا تو دل کرتا ہے آج پھر وہ زمانہ لوٹ آئے، پھر ہم ویسے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ وہ تو آپ کو بڑا یاد کر رہا تھا۔ اب بات کیا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے، جھوٹ، لیکن کیا ہے کہ اس جھوٹ کی بنا پر اس شخص کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا جس نے دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروائی۔ جھوٹ بول رہا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کی لگا رہا ہے، ایسے کہہ رہا ہے یار چھوڑو ساری باتوں کو، وہ تمہیں اچھا سمجھتا ہے، وہ تمہیں اچھا سمجھتا ہے، وہ دوستی کو دوبارہ کرنا چاہتا ہے، وہ بھی دوبارہ کرنا چاہتا ہے، یا دو خاندانوں کے آپس میں لڑائی ہے، میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہے،
تو صلح یہاں پر صلح کرانی، صلح پسند بننا چاہیے۔ تو ایسا جھوٹ کہ جس کی بنا پر امن پیدا ہو جائے، فتنہ رفع ہو جائے اور فساد دور ہو جائے، ایسا جھوٹ تو مطلوب ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 موقعوں کے اوپر جھوٹ نہیں۔ کون کون سے موقع؟ ایک موقع تو یہی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ 2 شخصوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، 2 خاندانوں کے درمیان، 2 گروپوں کے درمیان، 2 ملکوں کے درمیان صلح کروا دیتا ہے کوئی شخص۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہاں، میں صلح ہو، معاملات کے اندر جھوٹ نہیں توڑنا۔ پہلے میں نے اظہار کیا، نکاح کا معاملہ ہے، خرید و فروخت کا معاملہ ہے، 2 ملکوں کے درمیان کچھ آپس میں کچھ ضابطے طے ہو رہے ہیں، تو پھر وہاں جھوٹ نہیں چلتا بھائی، معاملات میں نہیں، بس صرف دل ملانے کے لیے معاملات کے اندر جھوٹ بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ پھر کام جب بات کھلتی ہے تو پھر بات کے اندر مزید فساد پیدا ہوتا ہے اور پھر یہ شخص بھی خراب ہوتا ہے، تو معاملات میں نہیں کرنا جی۔ تو ایک تو یہی، دوسرا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دوران جنگ، کہ جب جنگ ہو رہی ہے تو اس موقع پر جو ہے وہ، یعنی اگر آپ کافر کو جو ہے وہ دھوکے سے قتل کر دیں تو یہ جھوٹ بالکل جائز ہے۔ جیسے حضرت علی کرم اللہ وہ جو میدان جہاد کے اندر انہوں نے ایک کافر سے کہا وہ دیکھو پیچھے کیا ہے، اس نے سمجھا کہ واقعتاً کچھ ہوگا، انہیں جیسے ہی پیچھے دیکھا انہوں نے تلوار لگائی اور اس کا کام تمام ہو گیا بھائی۔ سمجھ آ گئی؟ تو لڑائی تو نام ہی کس کا ہے؟ دھوکے کا ہے، ایک دوسرے کو زیر کرنا ہے، تو اس کے اندر آپ کوئی بھی حربہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا کہ میاں بیوی آپس میں ایسی بات کر دیں جو ہو خلاف حقیقت، لیکن مقصود جو ہے وہ اس سے اپنا گھر بچانا ہو، تو اس طرح کی بات خاص طور پر شوہر کے لیے، کیونکہ بیویاں سمجھتی نہیں ہیں بات کو، کہ وہ اپنی بیوی سے اس طرح کی بات کر دے، اور بعض اوقات شوہر نہیں سمجھتے تو پھر بیوی بھی کر سکتی ہے۔ اب بات جو ہے وہ کیا ہے؟ خلاف حقیقت ہے، لیکن اپنی گاڑی کو آگے چلانے کے لیے اور فتنہ اور لڑائی سے، نوک جھونک سے، اور گھر میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے بچنے کے لیے، گھر کے ماحول کو درست رکھنے کے لیے آپ بس بات خلاف حقیقت بات کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مثلا کہ بیوی میں اور ہمشیرہ میں ہر وقت کیا ہے؟ جھگڑا تقریباً چلتا ہی رہتا ہے، نوک جھونک، جس کو نند اور بہو اور نند کا جھگڑا کہتے ہیں۔ اب وہ چلا گیا ہمشیرہ کے گھر، اس نے آ کے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ آتے ہی گھر انکوائری ہو گئی اور پوچھا کہ جی کہاں سے آ رہے ہو جناب؟ اب اگر کہہ دیا بھائی جھگڑا مزید بڑھ جائے گا، تو ایسے موقع پر کہہ سکتا ہے کہ بھی میں کام کیا تھا، کسی دوست کے ساتھ تھا، میں مصروف تھا، بس کوئی اس طرح کی بات کر کے بات، حالانکہ وہ دوست کے ساتھ نہیں تھا، کہیں اور تھا، تو اس قسم کی بات جو ہے وہ کر دی جائے کہ جس کی وجہ سے محبت مزید بڑھے۔ یعنی مقصود کیا ہے؟ لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ ہے، لڑائی جھگڑے سے بچانا ہے۔ سمجھ آ گئی نا بھائی؟ تو ایسے موقع کے اوپر یہ جھوٹ نہیں۔ تو اصل تو بات ہے مصلحت کس میں ہے؟ مصلحت، ہاں، اب یہ ہمارے اوپر نہیں آزمانا۔ یہ بات طلباء جب سنتے ہیں نا پھر کہتے ہیں کہ جی اب استاد جی ناراض ہو گئے، چلو کہہ دیتے ہیں بھی نماز پڑھ لی تھی۔ یہ بات غلط ہے، یہاں کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یا روزانہ نانی دادی کو مارا ہوا، ہر سال تمہارا مر جاتی بیچاری، درخواست لاتے ہیں ہماری دادی فوت ہو گئی، حالانکہ وہ 5 سال سے فوت ہو رہی ہے بیچاری، تو استاد بیچارے بھول جاتے ہیں کہ بھئی یہ پہلے بھی شاید کس قسم کی درخواست آئی تھی، وہ ہمدردی میں انا اللہ بھی پڑھتے ہیں، خیر خواہی بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، اور اس کو 1 ہفتے کی چھٹی بھی دے دیتے ہیں۔ تو یہ بھائی اس طرح کے جھوٹ بولنے میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ حرام ہے اور سخت گناہ ہے۔ یہ اپنے معاملے میں جو ہے وہ اپنے آپ کو دوسرے کے تابع کرو۔ اپنے استادوں سے پوچھو کہ یہ میں اس طرح پر یہاں بات کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ جب کسی دوسرے کا معاملہ ہے تو پھر آپ بتا سکتے ہو۔ عام طور پہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ شریعت سے اپنے لیے سہولت اختیار کرتا ہے اور دوسروں کے لیے سختی۔
دوسروں کے لیے وہ متقی بن کر جواب دیتا ہے کہ نہیں صاحب آپ نہیں ایسا نہیں کرنا، اور جب اپنی باری آتی ہے تو راستے نکالتا ہے۔ تو اس لیے اپنے معاملات میں اپنے آپ کو دوسرے کے تابع کرو، اور جب دوسرے کا معاملہ ہے اور آپ کے پاس اتنا علم ہے، اتنی روشنی ہے، اتنی بصیرت ہے، تو آپ خود جواب دے دیں، نہیں تو اس کو بھی کسی اور کے حوالے کریں۔ یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، بات سمجھ آ گئی نا؟ ہاں جی۔ بعض اوقات طلبا اپنے ذہن میں منطق لڑاتے، کیا بھائی استاد نے پوچھا نماز پڑھ لی تھی، اب وہ پوچھ رہے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ وہ عصر کی نماز کا پوچھ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے استاد جی کو کہا تھا کہ میں نماز پڑھ لی تھی، میرے دل میں یہ تھا کہ ظہر کی پڑھ لی تھی۔ سمجھے؟ ہاں، یہ منطق اور فلسفہ ہم نے آپ کو اس لیے پڑھایا ہے تاکہ آپ جو ہے وہ اسلام کی حفاظت کریں، نہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں۔ اس طرح کا جھوٹ بولنے والا آدمی جب ایک دفعہ جھوٹ بولتا ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آئندہ نماز چھوڑنا اس پر کوئی بھاری گناہ معلوم نہیں ہوتا، وہ آرام سے پھر چھوڑ دیتا ہے کہ جی اب کوئی بات نہیں، استاد میری بات پر اعتماد کر لیتے ہیں۔ بس میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھنا، والدین اور استادوں کے ساتھ، پیر اور مرشد کے ساتھ کبھی جھوٹ مت بولنا، کیسی بھی بات کیوں نہ ہو، کھل کر ان کے سامنے، جیسے ڈاکٹر کے سامنے کوئی آدمی چھپاتا ہے کہ جی میرے پیٹ میں یہاں بھی درد ہو رہا ہے، چھپاتا ہے؟ نہیں، کھل کر بیان کرتا ہے، مجھے یہ بھی ہو رہا ہے، مجھے یہ بھی ہو رہا ہے، مجھے یہ بھی ہو رہا ہے، تاکہ ڈاکٹر اچھی طرح میری حقیقت سمجھ جائے۔ تو جن سے انسان نے اپنے آپ کو بنانا ہے، اصلاح جن کے ذریعے سے کرنی، وہ والدین ہیں بھائی، اساتذہ ہیں، وہ آپ کے پیر اور مرشد ہیں، اکابرین ہیں۔ تو جب ان کے سامنے بیٹھو تو پھر اپنا مرض کھل کر بیان کرو کہ میرے اندر یہ مرض ہے، تاکہ وہ مرض دور ہو، نہ یہ کہ ابا بڑے ماشاءاللہ سے بن کر بیٹھ جائیں اور جناب وہ ایسا معلوم ہو کہ یہ تو بالکل صحت مند ہے، تو پھر نقصان، اس کا نقصان۔ مزید انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی نبینا ورسولنا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ربنا زدنا علما نافعا۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنی ذات کے ساتھ سچا تعلق نصیب فرما، ہمیں شریعت مطہرہ پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا، اور اتباع سنت ہم پر آسان بنا دے۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنے اکابرین کے ساتھ سچی وابستگی اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ یا رب العالمین، ہمارے پیارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ علماء طلباء کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، جو ہمارے ملک کا اور ہمارے ملک کے خیر خواہوں کا اے اللہ برا چاہنے والے ہیں، اے اللہ ان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، اور ان کی سازشوں کو ناکام بنا، اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام بنا۔ اے اللہ، وطن عزیز پاکستان میں پرسوں یا اللہ انتخابات ہونے والے ہیں، اے اللہ پرامن انتخابات کروا دے، اے اللہ ہر طرح کے فتنہ و فساد سے حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، اے اللہ جو ہمارے وطن کا، اے اللہ سب سے اول جو ہمارے دین کا خیر خواہ ہو، ہمارے وطن کا خیر خواہ ہو، اے اللہ جو نیکی کو پروان چڑھا، اے اللہ جو نیکی کو پروان چڑھائے، اے اللہ اسلام کا بول بالا کرے، اے اللہ ہمیں ایسے صالح قیادت نصیب فرما۔ اے اللہ جو وطن عزیز کا دشمن ہو، دین کا دشمن ہو، نیکی کا دشمن ہو، اے اللہ نیک لوگوں کا دشمن ہو، اے اللہ جو پورے ملک میں بے حیائی اور بغیرتی پھیلانے والا ہو، اے اللہ جو پورے ملک میں شر اور فتنہ پھیلانے والا ہو، یا اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین، دینی مدارس اور مساجد کے علماء طلباء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو دین کے چاہنے والے ہیں اور دین کے لیے کوششیں کرنے والے ہیں، اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما۔ یا رب العالمین، اے اللہ جو مدارس کے اے اللہ معاونین ہیں، اے اللہ بالخصوص ہمارے جامعہ دارالعلوم رحیمیہ کے جتنے بھی معاونین ہیں، اے اللہ سب کو رضا خیر نصیب فرما، ان کے ایمان میں، جان مال عزت آبرو میں، ان کی صحت میں، ان کے مال میں، ان کی اولاد میں
بے پناہ برکت نصیب فرما، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ ہمارے جامعہ دارالعلوم رحیمیہ کی تمام مشکلات کو، مالی مشکلات کو یا اللہ اپنی مدد اور نصرت کے ساتھ، اپنے خزانہ غیبی کے ساتھ یا اللہ ہماری مشکلات کو دور فرما، آسانیاں ہمارے مقدر فرما۔ ہمارے جامعہ کو اور یہاں پڑھنے والے طلباء کو اے اللہ ہر اعتبار سے، علمی، اے اللہ عملی، ظاہری، باطنی، تعمیری، ہر اعتبار سے اللہ بے پناہ ترقیات نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے شیخ، ہمارے مربی، اے اللہ ہمارے حضرت قاری صاحب، قاری محمد ادریس صاحب ہوشیار پوری دعوت برکاتہ العالیہ کے علم میں، ان کے ایمان میں، ان کے جان میں، عزت آبرو میں، ان کی اولاد میں، اے اللہ ان کے اس گلشن میں بے پناہ برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو جو ہمارے سامعین سن رہے ہیں وہ بھی، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو بار بار حرمین شریفین کی مقبول باادب حاضریاں نصیب فرما۔ اے اللہ مقبول اور باادب حاضریاں نصیب فرما، اور بار بار زندگی میں حج اور عمرے کی اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو سعادت نصیب فرما دیجیے۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصل اللهم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم